بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. آیا نمبر 26 تک ہم نے کل کر لیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ 27 سے شروع کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس میں تھوڑا سا یہ واقعے کا ذکر آئے گا، جو حابیل اور قابیل جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور ان کا کس طرح آپس میں جو ایک وہ ہوتا نا کہ قابیل واز دا اولڈر ون، حابیل ینگر تھے، اور جس طرح وہ آپس میں ایک تھوڑی سی ہوتی نا، تو جو قابیل تھے وہ مطلب تھوڑا سا ایک جیلسی کا عنصر کہہ لیں، یا اس میں بس کوئی پرابلم سے بہن بھائیوں میں جس طرح ہو جاتی ہے، لیکن اٹ واز اے بٹ ایکسٹریم۔ سو وہ انہوں نے دونوں نے قربانی دی تھی، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قربانی اللہ کے لیے کرتا تھا اور کوئی ہدیہ دیتا تھا اس طرح، تو وہ اگر قبول کی ہو جاتی تھی تو اللہ ایک کہیں سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی اس قربانی کو، تو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لی، اور اگر نہیں جلائی جلتا تھا تو پھر اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ تو دونوں نے جو ہے وہ قربانی کی، اور وہ جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جی جو نیت تھی وہ حابیل کی خالص تھی اور تقویٰ تھا، اور قابیل کی نہیں تھی، وہ اب اس میں ہم نہیں جا رہے، لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جو آگ نے آ کے حابیل کی جو قربانی تھی اس کو جلا دیا، قابیل کی نہیں، تو پھر انہوں نے قابیل نے جو نا اس چڑ کے یا غصے میں، ناٹ رائٹ دیر اینڈ دین، وہ کہتے ہیں کچھ دنوں میں جس طرح بھی وہ قتل کر دیا اپنے بھائی کا، اور وہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پہ ہوا تھا۔ ٹھیک، تو یہ وہ واقعہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اگلی کچھ آیتیں اسی کے بارے میں۔ ایک سیکنڈ، اوکے۔ وَاتْلُو اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، ابنئی دو بیٹوں کی، آدم کے، بالحق ساتھ حق کے، ساتھ حق کے کا مطلب کہ جو یعنی ایک تو سچائی کے ساتھ بھی اور ایک ریلیونس کے ساتھ بھی، اذ جب، قربا ان دونوں نے قربانی کی، قربانن قربانی کرنا، فتقبلا تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما، احد ایک کو کہتے ہیں، ہما جو ہے دو کے پروناؤن ہے، یہاں صرف فلو کے لیے ہما لکھا ہوا ہے، تو یہ دو کو شو کرتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، وا اور لم نہیں، یتقبل وہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے۔ ٹھیک ہے، وہی بات جو میں نے کی کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قربانی نہیں قبول کی گئی۔ قالا کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، اگین یہ جو لام ہے یہ لا نہیں ہے لفظ، یہ لام اور یہ شدہ، یہ دونوں ایمفیسس کو، کہ میں ضرور ایسا کروں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے۔ اب قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قالا کہا، انما بے شک، یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین متقی لوگوں سے۔ تو حابیل نے کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کہنے کا مطلب کیا کہ بھئی تمہاری نیت ہی صاف نہیں تھی، یعنی اتنی ڈیٹیل میں تو انہوں نے بات نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیٹیل تو ہم سے شیئر نہیں کی کہ اور کیا، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے متقیوں کی۔ اب یہ نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے یہاں، سمپل اگزامپل میں قربانی سے جو ہمارے دماغ میں آتا ہے نا، جیسے عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو پاکستان میں اسپیشلی جو قربانی کا کچھ سال پہلے آئی ڈسکورڈ، مجھے بالکل حقیقتاً اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ لائک رینٹ پہ جانور لا کے اپنے گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے جی اس نے تو پورے اتنا گائے بیل جو بھی اونٹ جو بھی قربانی کی ہے، تاکہ لوگوں میں ایک دھاگ بیٹھے، لائک دس از آلسو ہیپننگ۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس میں تقویٰ کہاں ہوگا اس قربانی میں؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی وہ ایک جگہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا یا اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کے لیے جس نیت سے تم نے وہ قربانی کی ہے، بیسیکلی وہ قربانی کی وہ نیت آپ کی، وہ تقویٰ آپ کا پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اچھا، اس قربانی سے ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہے، کوئکلی میں صرف بات کروں گی اس کے بارے میں، اس کی فقہی مسئلے کو بھی سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جو قربانی کو لے کے بعض دفعہ وہ ایک کسی انسان کے اوپر ایک برڈن ڈال دیا جاتا ہے نا کہ قربانی کرنے کا، اور پھر ہر ممبر کی قربانی الگ ہونی ہے اور اس لیول کی ہونی ہے، یہ تو بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی، دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس، جس کے بعد اور قربانی پھر بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ پہلی چیز، ایک ہاؤس ہولڈ میں ایک قربانی کا ہونا بالکل ویلڈ ہے، ایکسیپٹڈ ہے، ایک ہی چولہا جلتا ہے، ایک ہی کچن ہے، ڈزنٹ میٹر۔
ہر ایک کی الگ کرنا ضروری نہیں ہے، ایک کچن ہے، ایک قربانی از ویل انف، ٹھیک ہے. اور یہ اگین صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر ہے. تو ہمارے یہاں جو اس قربانی کو، اب یہ قربانی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جملہ جو بتا دیا کہ حابیل نے کیا کہا، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے ایکسیپٹ کرتا ہے قربانی. انسان کی نیت کیا ہے جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی کر رہا ہے، اس میں تقوی کی نیت ہے یا لوگوں کو دکھاوے کی نیت ہے، وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ وہ ایکسیپٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اب کرنے کو تو قابل نے بھی قربانی کی تھی، لیکن کیوں نہیں قبول ہوئی؟ بظاہر تو دونوں نے قربانیاں کی ہیں، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ متقیوں کی قبول کی جاتی ہے. لئن، البتہ اگر، بسطہ بڑھایا تو نے، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، کا اپنا یعنی پروناؤن نہیں، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما نہیں، انا میں، بباسطن بڑھانے والا، یدیا اپنا ہاتھ، الیکا تیری طرف، لیقتلک تاکہ میں قتل کروں تجھے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جو حابیل ہیں کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. اب یہ بھی میسج ہے، یہ بھی لیسن ہے، قتل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ایک بھائی نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، دوسرا کیا کہہ رہا ہے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ہم کسی کے الفاظ پہ ہی چپ نہیں رہتے. کسی نے ایک لفظ بھائی، مطلب یعنی دوست کی بات نہیں ہو رہی، سگے بھائیوں کی بھی بات ہو رہی ہے، بہنوں کی بھی بات ہو رہی ہے، یا اگر کسی نے زبان سے کچھ کہہ دیا ہم سے، تو وہی برداشت نہیں ہوتا جب تک اس کا جواب نہ دے دیں. تو یہاں قتل کی بات ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تم پہ. وائی؟ بیکاز قتل وہ ہے نا ایک حدیث کا مفہوم کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری نوحی انسانیت کو قتل کر دیا. اور یہ پہلے بھی ہم دیکھ کے آ چکے ہیں، پڑھ کے آ چکے ہیں کہ 3 طرح سے قتل کو جو جائز ایک طرح سے الاؤ کیا گیا، وہ یہ کہ ایک غلطی سے کسی سے قتل ہو جائے، ایک جنگ میں، اور ایک جو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے. اس کے علاوہ تو کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں حبی، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. کس وجہ سے میں اپنا ہاتھ تم سے روکوں گا؟ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے. تو میں اور آپ بھی جب کسی کی بات کا جواب دینے کو بہت دل چاہ رہا ہے اور زبان پہ کھجلی ہو رہی ہے یا اور کچھ ہو رہا ہے نا، تو اس وقت اپنے آپ کو صرف یہ بتا لیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کی خاطر بس میں اب نہیں بولوں گی آگے سے کچھ، یا میں جواب نہیں دوں گی، میں ریٹیلیٹ نہیں کروں گی، صرف اللہ کے لیے. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان آپ کے ساتھ زیادتی کرتا جائے اور چپ کر کے سہتے جائیں کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے لیے سہ رہی ہوں. آپ نے اپنی سچویشن کو بہتر کرنا ہے، بٹ بہت ہی ایک وزڈم کے ساتھ، بہت ہی طریقے کے ساتھ. مطلب وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے اگر 1 تھپڑ مارا ہے تو میں 2 تھپڑ ماروں گی، اور مطلب اس نے 2 مارے تو میں 4 ماروں گی، یہ والی بات نہیں ہے. یا اس نے اگر یہ بات مجھے کی ہے تو میں تو اب اس سے بھی بڑھ کے کوئی بری بات ہو سکتی ہے تو وہ کروں گی، ایسا نہیں کرنا بس ہم نے. انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، ان یہ کہ، تبو تو پلٹے، بے اسمی ساتھ میرے گناہ، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتکونا پھر تو ہو جائے، من اصحاب النار ساتھیوں میں سے کس کے؟ آگ کے. وذالک اور وہ ہے جزاء بدلہ الظالمین ظالموں کا. وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو کیا کہا یا حابیل نے کہ میں، پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف قتل کر دوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ساتھ میرے گناہ بھی اپنے سر لے، میرے گناہ اور اپنے گناہ کے. تو جب قتل کر دے گا تو اس کا گناہ تو رہتی دنیا تک ہے. جیسے ایک انسان کوئی قتل کرے پھر وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس قتل کے جو گناہ ہے وہ اس کے سر پہ رہے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر تو میرے گناہ اور اپنے گناہ دونوں اٹھائے، پھر تو مطلب آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. فطوعت تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل کرنا، اخی ہی اپنے بھائی کا، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح پس وہ ہو گیا، من الخاسرین خسارہ پانے. تو پھر کیا ہوا؟ آسان کر دیا، جسے ہوتا ہے نا کہ توان کرہن، وہ اس کے لیے آسان کر دیا. اور شیطان نے، ظاہری بات ہے، شیطان نے اس کے نفس کیا ہے؟ نفس جو آپ کا جو برائی پہ اکساتا ہے، وہ اندر سے کیا ہے کہ ایک تو شیطان کے وسوسے ہیں، پھر انسان پھر، لیکن آپ یہ کہہ کے کہ نہیں میرے اندر سے کچھ ایسا نکلا تھا کیا، یہ تب سب کچھ اس طرح کی آوازیں، کسی بھی برائی کی آواز جب ہمیں اپنے اندر سے آتی ہے، اور اگر ہم اسی وقت اس کو روک نہیں دیتے،
اسی وقت اس کو ایک بریک نہیں لگا دیتے، اسی وقت اپنا دھیان کسی اور طرف نہیں کر لیتے، تو بیسیکلی وہ ہم سے ایسے ایسے کام ہمارا وہ نفس کروا سکتا ہے کہ جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگوں کے لیے قتل، ایون اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا قتل کر دینا، اب یہاں بھائی کا قتل ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک دن وہ صبح اٹھے اور کہا میں اب قتل کر دوں. نو، دس مسٹ ہیو بین گوئنگ آن فار اے لانگ ٹائم کہ جی کرنا ہے کرنا، پھر کر دیا ایک دن وہ جو ایک نفس تھا وہ اوپر قابو آ گیا، اس نے قابو کر لیا اور وہ قتل قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحث، وہ کھودتا تھا فی الارض زمین میں، لیوریہ، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش، اخیہ اپنے بھائی کی. اب اس کے بعد اب جب قتل کر دیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا کروں کیا، لاش کو کہاں رکھوں، کس طرح رکھوں. اور اس کے فوراً بعد ایک دم غم بھی ہو جاتا ہے، دکھ بھی ہو گیا. ایک دفعہ جب آپ یقین کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے لیں گے، کبھی جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ غلط ہے، یا کوئی آپ ایسا شو دیکھ لیتے جو نہیں دیکھنا چاہیے، یا ایسی بات الفاظ منہ سے نکال دیتے جو نہیں نکالنے چاہیے، the moment you say them, the moment you watch that, right after ایک دم یہ. اور یہ بات کر رہی ہوں میں جب ابھی کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، جو پورے سیریل غلط کرنے والے، میننگ کہ جو ہمیشہ ایک گناہ کرنے والے، میں ان کی بات نہیں کری، کبھی کبھی والی جو بات ہے تو ایک دم دل کو اندر سے کچھ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، اٹ wasn't worth it. یہ جو میں نے ایک مووی دیکھ لی یہ والی فضول والی، یا یہ جو میں نے اس طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیا، یا میں نے یہ جو کر لیا، اٹس ناٹ ورتھ اٹ. تو اب جب وہ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو کہ کیا کریں قابیل کو، تو اس کوے کو بھیجا تاکہ وہ دکھائے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. قالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ قابیل نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، عجزتو، کیا عاجز ہوا میں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، مثلا مانند، ہادا اس الغرابی کوے کے، فاواریا کہ میں چھپاؤں، سوءت لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبح تو وہ ہو گیا، من النادمین نادم ہونے والوں سے. اب وہ ایک دم سے شرم بھی ہے کہ اچھا میں یہ کوا مجھ سے، جو کہ ایک پرندہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، کہ وہ اس کوے نے بیسیکلی ایک اور کوا وہاں پر مرا ہوا تھا، اس کو زمین کھود کھود کے کہتے ہیں کہ جی اس کو چھپایا دفنایا یا واللہ عالم، لیکن اس نے دکھایا کہ جی کیا کرنا چاہیے. تو ان کو پھر پتا چلا کہ جی مجھے تو یہ کرنا ہے. اور اس وقت خیال ہے کیا میں، مطلب میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں بیسیکلی. اور پھر وہ نادم ہو گئے. من اجلی، بوجہ ذالک، اس کے، کتبنا لکھ دیا ہم نے، اللہ بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک وہ، من جس نے، قتل کیا، نفسم کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، او یا فساد کرنے کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ، قتل اس نے قتل کر دیا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب. بیسیکلی وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ قتل کرنے کے لیے جو 3 ریزنز ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہے تو دین اٹ از ناٹ الاؤڈ. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو، جان کے مطلب ایسی بغیر کسی جان کے، میننگ کہ یہ قصاص نہیں تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، یا مطلب فساد کرنے کو اس نے صرف قتل کیا، کیونکہ یہ فساد اسی طرح کریٹ ہوتا ہے نا، کسی نے ایک کا قتل کیا. اور آپ دیکھو کہ بعض دفعہ پوری مطلب پورے کے پورے خاندان ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں پرانی. اس نے اس کے بھائی کو مارا، اس کے بیٹے کو مارا، ایک نے بدلہ لیا، دوسرے نے بدلہ لیا، کرتے 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 وہ جو پتہ نہیں کتنی جانیں اس طرح چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قتل کرنا ایسے ہی جیسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا کسی نے، ایک انسان کا قتل. اب آپ سوچو، یہ جو ہمارے بھی مطلب پاکستان میں یا کہیں پر بھی سوئسائڈ بامبنگ، یا کسی نے ایک قتل کر دیا، پیسے لے کے قتل کر دیا، یعنی اس کو کتنا معمولی چیز سمجھتے ہیں. فون چھین رہے ہیں جی، فون نہیں دیا تو گولی مار دو، قتل کر دو. پیسے نہیں دیا، قتل کر دو. جائیداد میں حصہ نہیں دیا، قتل کر دو. لائک ہمارے یہاں تو قتل تو بہت ہی ایزی چیز ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک بھی قتل کیا، سمجھ لو کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ، اور جس نے، احیاہا جس نے زندگی بچائی اس کی، فَكَأَنَّمَا تو گویا کہ، احیا الناس جمیعا تو اس نے زندہ کیا، الناس لوگوں کو، سب کے سب کو. جس نے ایک جان بھی بچائی، ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام نوح انسانی، تمام کے تمام انسانوں کو بچا لیا. اس سے ایک چیز جو پتہ چلتی ہے نا، کیا کہ کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا.
کہ اب یہ ایک انسان کو بچانے کیا جو آپ سمجھ لو کہ اجر کتنے کا مل رہا ہے کہ جس طرح پوری انسانیت کو کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، یعنی ایک انسان کو بچانے کا جو آپ کہہ لو جزا ہے یہ ایک بچانے کے، وہ کتنی ہے کہ پوری دنیا کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم آئے ان کے پاس رسولنا رسول ہمارے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر ان بے شک کثیرن بہت سے من ہم ان میں سے بعد ذالک اس کے فی الارض زمین میں لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ تو ہوا حضرت آدم کے 2 بچوں میں، اب آپ سوچو کہ اس کے بعد زندگی چل رہی ہے چل رہی چل رہی، بیسیکلی وہ پہلا قتل تھا، اس کے بعد وہ قتل، وہ کہتے ہیں یہی ہیں علماء کہ جو پہلا قتل جو قابیل نے کیا تھا اب رہتی دنیا تک جو جو قتل ہوں گے وہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس پہلے قتل والے کو بھی، قاتل کو یعنی کہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا اس کا۔ اس سے میں ہمیشہ اس بات پہ میں یہ پوائنٹ بولتی ہوں اور ہمیشہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی بیکاز اس از سم تھنگ، اب مطلب انیشلی جب میں ینگ تھی تو مجھے بالکل نہیں اس چیز کا اندازہ تھا، بعد میں سمجھ آیا کہ اچھا یا برا جو بھی کام آپ کرتے ہو اس کے نتائج جو ہیں وہ اسی وقت کے نہیں ہوتے، اس کے بہت بعد تک وہ چیزیں چلتی، ایون لائک آپ جب اس دنیا سے جا بھی چکے ہو، کوئی بری چیز آپ کسی کو بتاؤ گے، کوئی برا کام آپ سٹارٹ کرو گے اور آپ اب اس دنیا میں نہیں ہو مگر لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، گناہ ملتا رہے گا۔ جس طرح کے آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہو، کوئی اپنے لیے صدقہ جاریہ اچھا چھوڑ کے جاتے ہو، آپ اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، جو جو انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا یا جو جو انسان اس بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، آپ کے لیے وہ اجر جمع ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اچھائی کی بات ہوتی ہے تو ہم فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے کہ ہاں جی مجھے اجر ملے گا، میں یہاں پر کنواں کھدوا دو، یہاں پانی لگوا دو، مسجد میں اینٹ لگا دو، تو درخت لگوا دو، ویل اینڈ گڈ، لیکن پھر یہ اس وقت کیوں یاد نہیں رہتا کہ جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط عادت دینا، بچوں کو غلط عادت دے دینا، لوگوں کو غلط، یہ جو فیشن چل رہا ہے ہمارے یہاں، اب جس نے وہ فیشن بنائے ہوں گے یہ عورتوں کے بےہودہ فیشن جس میں جسم جھلک رہا ہے، تو کیا وہ اس کا بار نہیں اٹھائے گا؟ اور پھر ہر بندہ، جو ہر عورت جو پہن کے نکلتی ہے گھر سے باہر اس فیشن کو، اور اس فیشن کو دیکھ کے جو ینگ لڑکی یا کوئی اور عورت اس سے ایک سبق لیتی ہے کہ اوکے دس لکس نائس، مجھے بھی اس طرح کا خریدنا ہے یا بنانا ہے، اور وہ بنا لیتی ہے، تو کیا اس پہلی عورت کو گناہ نہیں ملے گا؟ اجر لیتے وقت تو ہمارے لیے اٹس ویری گڈ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے رہے ہیں اس کا بھی اجر، تو گناہ بھی تو ہے پھر اتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیے اگر کسی کی بیڈ لینگویج ہے، وہ بات کرتے وقت اس کی کوئی جملہ ختم نہیں ہوتا گالی کے بغیر، یا جس طرح مردوں میں اکثر عادت ہوتی ہے، تو اب اگر اس سے بچے سیکھ لیں یا کوئی اور انسان جو آپ کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس کو سیکھ لے، تو جب جب وہ استعمال کرے گا گناہ ملے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت اگر میں نے کسی کو سکھائی ہے مجھے بھی گناہ ملے گا جب جب وہ شخص جھوٹ بولے گا۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں نا بول دو میں فون، اب تو خیر وہ بھی نہیں، اب تو اپنے اپنے فون کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، امی گھر پہ نہیں ہے، یا بول دو کہ یہ نہیں ہے، یا اسکول میں ہوم ورک نہیں کیا، چلو بول دینا کہ تم بیمار تھے، بول دو تم بزی تھے، ہم بچوں کو خود سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول بھیجے تھے نشانیوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ان لوگوں میں سے زیادتی کرنے والے تھے، مطلب یعنی سدھرے پھر بھی نہیں۔ انما بے شک جزاء بدلہ الذین ان کا جو یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، وہ رسول اور اس کے رسول سے، وہ یسعون اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ صحیح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمرے میں بھی ہم صحیح کرتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، چلتے ہیں تیز تیز، تو جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الارض زمین میں، فسادن فساد کے لیے، ان یہ کہ یقتلو وہ قتل کر دیے جائیں، او یا یصلبو وہ سولی چڑھا دیے جائیں، او یا تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایک تو دنیا میں ان کا بدلہ وہ کیا ہے کہ یا تو وہ قتل کر دیے جائیں سزا کے طور پر، اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ حکومت کرے گی، ایک اسلامی حکومت، یہ کوئی انسان نہیں کرے گا، یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں، سولی مینس کہ یہ جو رسی ڈال کے گلے میں اور سولی چڑھا دیا جائے، یا پھر وہ سزا یہ ہوتی تھی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ دی جائیں، یعنی اگر لیفٹ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو رائٹ ٹانگ
کاٹ دی جائے یا وہ نکال دیے جائیں اس جگہ جہاں وہ رہ رہے، یعنی کہ ان کو زمین بدر کر دیا جائے، ان کے رہنے والی جگہ سے نکال دیا جائے. یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت کا تو عذاب ہے ہی بہت بڑا. تو بیسیکلی دس از واٹ ہمارے بھی جو یہاں پر سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں اور اس میں بات میں کروں گی جو شرعی حیثیت رکھتی ہیں ان سزاؤں کی، بالکل وہ اللہ تعالیٰ. اور یہ بات ہے کہ یہ بعض دفعہ یہ اتنی سخت ہاتھ کاٹنے پاؤں کاٹنے، لیکن آپ یہ سوچو قتل کیا کسی شخص نے، قتل کیا ہے تو کیا اس نے جان لی ہے کسی کی؟ پھر اس پہ افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو تابو توبہ کریں، من قبل اس سے قبل، ان یہ کہ تقدیرو تم قادر ہو جاؤ علیہم ان پر، فعلمو تو جان لو ان بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دو سچویشن ہو سکتی ہے کہ اس شخص نے قتل کیا، کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا اور اس نے توبہ کر لی. اس سے پہلے کہ تم قادر، یعنی کہ اس سے پہلے کہ پکڑا گیا یا اس کو سزا دی گئی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. توبہ کی وہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے. یہ کبھی شیطان کو اپنے آپ کو یہ بتانے نہ دیں کہ مطلب تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب تو تم یور گون کیس، تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، ہمیشہ بخشنے والے ہیں، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ یا ذریعہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. بس بیسیکلی دس از سم تھنگ، یہ چھوٹے سے اس میں کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ سے ڈر کی کمی ہے جو ہم سے غلط کام کراتی ہے. اگر اب دیکھیں بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے خوف سے بہت ساری چیزیں نہیں کرتے، پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سے کیا تو آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم تو بچپن میں یہ کرتے تھے لیکن آپ سے چھپ کے کرتے تھے. کیوں چھپ کے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے. ڈر انسان کو روکتا ہے بہت ساری چیزوں سے، چاہے اس کو اندر سے وہ چاہتا ہو کرنا یا نہ چاہتا ہو. تو یہ اللہ کا ڈر پہلا سٹیپ ہے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کا. اور اللہ کی طرف راستہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ مین طریقہ اور بیسک طریقہ یہ قرآن سے جوڑنا اپنے آپ کو. قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو کھولیں گے، دین کی سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ سے. تبھی تو ہمارا جو وسیلہ اللہ تعالیٰ کو مطلب جڑے گا، سلسلہ جڑے گا، وہ قرآن کو کھولیں گے تو جڑے گا نا. جب قرآن ہی نہیں کھولنا، دنیا میں لگے رہنا ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے گا؟ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ جہاد جو ہے وہ جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ جہاد کسی بھی ایسی فارم میں ہو سکتا ہے جس کی آپ کے اندر کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. آپ بول کے جہاد کر سکتے ہو، آپ لکھ کے جہاد کر سکتے ہو، آپ اپنے ساتھ جہاد کرتے ہو کہ آپ برائیوں سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو، یا کسی کو سکھانا ہے کچھ، جو بھی بہت سارے یہاں جیسے کچھ جگہوں پہ ایون لائک حجاب کرنا جہاد ہے کیونکہ وہاں بہت سختی ہے. عبایا پہننا جہاد ہے، نماز پڑھنا جہاد ہے. تو اٹ کین بی اینی تھنگ، ڈفرینٹ لیولس ہیں. ہر انسان کی کیپیسٹی کے حساب سے اس سے پوچھا جائے گا. اگلی آیت چلے کر لیتے ہیں ہم جلدی سے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو اگر انا بے شک لہم ان کے لیے ہو، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ومثلہ اور اسی کی مانند، معہو ساتھ اس کے، لیفتدو تاکہ وہ فدیہ دیں، بہی ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامہ عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن، ما نہیں تو قبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم بہت ہی دردناک عذاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جو یہ غلط حرکتیں جو فساد پھیلا رہے، وہ اگر یہ بھی چاہیں کہ تمام دنیا کی دولت اور جو بھی اور بھی ہے، مطلب زمین میں جو سب کچھ ہے وہ سب کا سب دے کے فدیے میں اپنی جان چھڑا لیں، تب بھی ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ لوگ جو اس دولت کی خاطر کیا کیا غلط کام کرتے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ یہ ساری دولت دے کے اپنی جان چھڑا لیں تو تب بھی ان سے ما تقبل منہم ان سے قبول نہیں کی جائے گی.
یریدونا وہ چاہیں گے ان یہ کہ یخرجو وہ نکل جائے من النار آگ سے، وما اور نہیں ہم وہ بخارجین منہا وہ نہیں نکلنے والے منہا اس سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم قائم رہنے والا۔ وہ چاہیں گے پہلی چیز کیا کہ وہ دنیا بھر کی دولت دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں، اور وہ چاہیں گے کہ اس آگ سے نکال دی جائیں، لیکن وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، اور وہ عذاب جو ہے ہمیشہ مقیم مینز میم اگین یہ وہ ہے نا اسم، میں نے آپ کو کہا تھا میم سے شروع ہو رہے اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے، ناؤن ہے۔ ناؤن میں ہمیشگی ہوتی ہے، میننگ کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور۔ جیسے ایک ٹیبل ایک ناؤن ہے، ٹیبل ول آلویز بی اے ٹیبل، ٹھیک ہے نا، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آج ٹیبل ہے تو کل وہ کرسی بن گئی، نو۔ تو قائم رہنے والا عذاب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ کی ناراضگی سے ہم محفوظ رہیں، آگ سے ہم محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر چل سکیں اور صحیح دین پر چل سکیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ ادھر ہی رکیں گے، آیہ نمبر 37۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔